اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دیکھنے اور سننے والوں کو۔ میں نے یہ ویڈیو تھوڑی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے تھوڑی لیٹ بنائی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے معاشرے کے اندر ایک چیز جو عام ہوتی ہے، وہ ہے دوسری شادی یا تیسری شادی یا چوتھی شادی۔ تو عموماً اس میں دیکھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، اس میں ہر پڑھا لکھا ان پڑھ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جو خلاف شریعت کام کرتے ہیں۔ خلاف شریعت میں نے اس لیے کہا کہ ایک مرد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں۔ تو بس اوقات کسی کے گھر میں ناچاکی ہو جاتی ہے، طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے، اور بس اوقات کسی کی موت ہو جاتی ہے، دوسری شادی کرتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے ایک اس کے گھر میں بیوی ہوتی ہے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسری شادی کا ارادہ کرتا ہے یا تیسری کا کرتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک بات جو خلاف شریعت پائی جاتی ہے، جس میں پڑھے لکھے ان پڑھ جتنے بھی لوگ ہیں برابر کے شامل ہوتے ہیں، وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو پہلی عورت رہتی ہے اس کو آپ طلاق دو، اور پھر ہم اپنی بہن بیٹی آپ کو شادی کر کے دیں گے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایک مرد اگر وہ دوسری شادی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کوئی شخص یہ کہے کہ پہلی عورت کو تم طلاق دو اور پھر دوسری عورت سے شادی کرو۔ حالانکہ شریعت نے مرد کو بیک وقت 4 عورتیں جن کے ساتھ وہ شادی کر سکتا ہے، اپنے گھر رکھ سکتا ہے اور ان کے حقوق پورے کر سکتا ہے، یہ حق جو ہے وہ شریعت نے دیا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو پڑھے لکھے حضرات ہیں یا ان پڑھ ہیں یا محلے کے بڑے چودھری ہوتے ہیں یا جن کے گھر آپ رشتہ کرنے جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے دوسری عورت کو شادی سے فارغ کریں، یعنی اس کو طلاق دے دیں، تو پھر جو ہے ہم آپ کو یہ لڑکی اس سے شادی آپ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ اگر آپ کی کوئی پہلے عورت ہے تو اس نے اجازت نہیں دی تو آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کو آگاہ کرنا رائے انسانیت ہم نے پڑھا ہے اور دیکھا بھی ہے، لوگ آگاہ بھی کرتے ہیں، اور یہ فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس سے اجازت لیں اور وہ اجازت نہ دے تو آپ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ کہیں نہیں لکھا، اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو میری بھی رہنمائی کریں تاکہ جو ہے میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو آج کا جو بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی معاشرے کے اندر کسی ایسی چیز کا، ایسی رسم و رواج یا ایسی شادی کا حصہ بنتے ہیں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں آپ کی بات چلتی ہے، تو خدا را وہاں اگر کوئی بات ایسی غلط کرے تو آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ جو شریعت ہے اس کے مطابق جو ہے اسلام کے اندر یہ بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ جو کام سر انجام ہو رہا ہے یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ کون سی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گھر بسانے کے لیے دوسرے گھر کو اجاڑ دیا جائے یا کسی دوسرے کو اپنا دشمن بنا لیا جائے۔ میرا چونکہ ان چیزوں سے بڑا تعلق رہا ہے، میں نقاب وغیرہ بھی پڑھاتا رہا ہوں، اور بہت ساری جگہوں پر میرے کو یہ بات سننے میں آئی، مختلف قسم کے گاؤں، مختلف قسم کی جگہوں پر میرا جانا ہوا، تو میں جو ہے کبھی کبھی سٹینڈ لے لیتا تھا اور یہ میں بات کہہ دیتا تھا کہ یہ چیز جو ہے شریعت کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض جگہ پہ اتنا سخت مطالبہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ جب تک طلاق نامہ نہیں لے کے آئیں گے، اس کو فارغ نہیں کریں گے، تب تک جو ہے ہم یہ شادی نہیں دیں گے، یہاں تک کہ مطالبے کیے جاتے ہیں، یہاں تک بات ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ بھی لوگ جو ہے کمزور ہوتے ہیں، کم سوچ والے ہوتے ہیں،
وہ ان کے ساتھ بھائی مل جاتے ہیں، گھر والے مل جاتے ہیں، ایک جتھا بن جاتا ہے اور دوسرے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کہ آپ جو ہے ایک اگر آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی تو آپ جو ہے صاحب استطاعت ہیں، پیسہ ہے، حق حقوق پورا کرنے والے ہیں، تو وہاں پہ آپ جو ہے دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں جس کی آپ کو اسلام نے اجازت دی ہے، جس نے آپ کو اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، تو وہاں پہ آپ دوسرا گھر اجاڑ کے اور لوگوں کی باتوں میں آ کے خلاف شریعت یہ کام کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ سے پوچھے گی، کیونکہ دنیا کے اندر کسی شخص نے رہنا نہیں ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے ہاں حساب دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے معاشرے کی ویڈیو یا معاشرے کا جو پیغام ہے یہ پھیلانے کا مقصد ہی اس لیے ہوتا ہے، آپ کو بتانے کا مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں روز مرہ ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں اور کوئی نہ کوئی شخص اس کا حصہ ضرور بنتا ہے۔ آپ جب حصہ بنیں یا جو کوئی ایسی بات آ جائے تو آپ فوراً کیا کریں، اگر خلاف شریعت کوئی بات ہو رہی ہو تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے کہ دیکھو کہ آپ اگر حق پورے کر سکتے ہیں، شادی کی استطاعت رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کریں شادی، لیکن یہ شرط رکھ دینا کہ آپ پہلی کو طلاق دیں اور اس کی طلاق نامہ لے کے آئیں اور وہاں پہ پھر دوسری شادی کریں، یہ غلط بات ہے۔ بہت سارے علماء کرام اس پر موضوع پر جو ہے وہ فتوے بھی دے چکے ہیں، اس موضوع پر جو ہے وہ تقریریں بھی ہوتی ہیں بعض جگہ پہ، اور یہی ایک فتنہ بھی ہے کہ طلاق تو ایک برا عمل ہے، اس میں مرد عورت دونوں کی غلطی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں ایک غلط ہوتا ہے ایک صحیح ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے کسی معاملے میں پورے گاؤں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اور اسلامی شریعت نہ پڑھنے کی وجہ سے ان چیزوں کا ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم شکار ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے ایک گھر نہیں، اس سے ایک گاؤں نہیں، بلکہ پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے اندر کوئی چند لوگ ایسے ہوں جو اس وقت سٹینڈ لینے والے ہوں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے یا شریعت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک کوئی بے گناہ عورت ہے، مثلاً اس کے گھر اولاد نہیں ہے، تو دوسرا جو ہے اس بات کا تقاضا کر رہا ہو تو اس کو طلاق دی جائے اور اس سے پھر شادی کی جائے، تو یہ غلط بات ہے، اس کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ معاشرتی زندگی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب یہ ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں، کان بند کر لیتے ہیں اور اسی محفل کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اور غیرت اس چیز کا جو ہے وہ تقاضا نہیں کرتی کہ ایک مسلمان ہو اور خلاف شریعت کام ہو رہا ہو اور اس کے اوپر وہ خاموش بیٹھا ہوا ہو۔ تو معاشرتی زندگی کے اندر جو ہے جب آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پورے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو پیغام آپ کسی طرح بھی دے سکتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا عام ہے، آپ اس کے اوپر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں مختلف قسم کی جو معاشرتی ویڈیو بناتا رہتا ہوں، میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان جو ہے نیکی کا کام جاری رکھے۔ کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے یا برا کہتا ہے، اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور یہ میں نے کافی دنوں سے اس چیز پہ مطالعہ کیا اور نوٹ بھی کیا کہ کافی جو ناراضگیاں ہیں، کافی جو گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، کافی جو اس طرح کے معاملات ہیں، اچھے بستے گھر جو اجڑے ہوئے ہیں، ان کی مین وجہ دوسری شادی بھی ہے۔ اور دیکھا ہوگا کہ بعض کا تو لوگ اس فتنے میں آگے جا کے جس عورت سے بعد میں شادی کرتے ہیں پھر اس کو طلاق دے دیتے ہیں، جو پرانی ہوتی ہے اس کو پھر لے آتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے یہ کام کیوں کیے ہوتے ہیں؟ آپ اس طرح کے کام پہلے کیوں کرتے ہیں کہ جس وجہ سے آپ اتنا فتنہ کھڑا کر کے لڑائی جھگڑا سب کچھ ہونے کے بعد پھر آپ دوبارہ اسی راستے پر آتے ہیں؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں یا دوسری شادی کے خواہشمند یا حقوق پورے کرنے والے ہیں تو لہٰذا پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کے مطابق چلنا چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تاکہ آپ کسی کی نیند بھی خراب نہ کرے اور کوئی آپ کی نیند بھی خراب نہ کرے۔
تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق